السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم سورہ بقرہ کی آیات 74 تا 77 تک کی تفسیر بیان کریں گے۔ آپ لوگوں نے ویڈیو کو فل دیکھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، چنانچہ وہ پتھروں کے مانند ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت، اور بے شک کچھ پتھر وہ ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹتی ہیں، اور بے شک ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ پھٹ پڑتے ہیں، پھر ان سے پانی نکلتا ہے، اور بے شک ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ یہود کی سنگ دلی۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو سرزنش اور ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور مردوں کو زندہ کرنے کا مشاہدہ کرنے کے باوجود تمہارے دل سخت ہو گئے، گویا یہ ان پتھروں کی طرح ہیں جو کبھی نرم نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ان کی سی حالت اختیار کرنے سے منع کرتے ہوئے فرمایا ہے، کیا ابھی تک مومنوں کے لیے اس کا وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد کرنے کے وقت اور قرآن جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کے سننے کے وقت ان کے دل نرم ہو جائیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں، پھر ان پر زمانہ طویل گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ اوفی نے اپنی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ذکر کیا ہے کہ جب مقتول کے ساتھ گائے کے ٹکڑے کو لگایا گیا تو وہ بیٹھ گیا اور اس طرح بالکل زندہ سلامت تھا جس طرح پہلے ہوتا تھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تجھے کس نے قتل کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرے بھتیجوں ہی نے مجھے قتل کیا ہے۔ پھر اس کی روح کو قبض کر لیا گیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کی روح کو قبض کر لیا تو اس کے بھتیجوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، ہم نے تو اسے قتل نہیں کیا، یعنی حق کو دیکھنے کے بعد انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، پھر اس کے بعد تمہارے دل یعنی بوڑھے کے بھتیجوں کے دل سخت ہو گئے، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، چنانچہ وہ پتھروں کے مانند ہو گئے یا ان سے بھی زیادہ سخت، یعنی طویل مدت گزرنے کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کے دل اس قدر سخت ہو گئے کہ آیات و معجزات کا مشاہدہ کرنے کے باوجود انہوں نے نصیحت و معزت کو قبول نہ کیا۔ یہ دل سختی میں ان پتھروں کی طرح ہیں جن کی سختی کا کوئی علاج نہیں، بلکہ یہ تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، کیونکہ پتھروں سے تو چشمے اور نہریں بہہ پڑتی ہیں، بعض پتھروں سے پانی نکل آتا ہے گو وہ جاری نہ بھی ہو، اور بعض پتھر اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے پہاڑوں کی چوٹیوں سے گر کر نیچے آ جاتے ہیں، ان میں اپنے حسب حال ادراک ہے۔ محمد بن اسحاق نے اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ تمہیں جس حق کی دعوت دی جاتی ہے اگر پتھر اسے معلوم کر لیں تو وہ تمہارے دلوں کی نسبت بدرجہ نرم ثابت ہوں۔ جمادات میں بھی حسب ضرورت ادراک کی قوت موجود ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ مجاز کے قبیل سے ہے۔ اس آیت میں پتھروں کی طرف ڈر کی نسبت اسی طرح ہے جس طرح حسب ذیل آیت دیوار جو گرا چاہتی تھی میں دیوار کی طرف ارادے کی نسبت کی گئی ہے۔ امام رازی، قرطبی اور دیگر کئی ائمہ نے فرمایا ہے کہ اس تعویل کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان میں یہ صفت پیدا فرما دیتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے بار امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور وہ اس سے ڈر گئے۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو ان میں ہے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور بیلیں اور درخت سجدہ کرتے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کی مخلوقات میں سے ایسی چیزیں نہیں دیکھیں جن کے سائے لوٹتے ڈھلتے رہتے ہیں؟ نیز فرمایا تو ان دونوں
زمین و آسمان نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں، اور فرمایا اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ نیز فرمایا اور وہ اپنے چمڑوں اعضاء سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دیں گے اس اللہ نے ہم کو بھی گویا کر دیا جس نے ہر چیز کو قوت گواہی بخشی ہے۔ صحیح حدیث میں ہے یہ احد پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ حدیث متواتر سے ثابت ہے کہ کھجور کا وہ تنا جس کے سہارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، منبر بننے کے بعد رونے لگ گیا تھا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً میں مکہ کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو بعثت سے قبل مجھے سلام کیا کرتا تھا، بلا شبہ میں اسے اب تک پہچانتا ہوں۔ اسی طرح حجر اسود کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ روز قیامت جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس کو بوسہ دیا یہ اس کے حق میں گواہی دے گا۔ علاوہ ازیں اس مفہوم کی اور بھی بہت سی نصوص کتاب و سنت میں موجود ہیں۔ علماء لغت کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے فرمان فَهِيَّ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً گویا وہ پتھر ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت ہیں میں او کے بارے میں اختلاف ہے۔ اس بات پر تو اجماع ہے کہ یہ محال ہے کہ یہاں او شک کے معنی میں ہو۔ بعض نے کہا ہے کہ او یہاں واو اور کے معنی میں ہے، یعنی گویا وہ پتھر ہیں اور اس سے بھی زیادہ سخت، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے اور ان میں سے کسی ناشکرے اور گناہ گار کی اطاعت نہ کیجیے، اور عذر ختم کرنے اور ڈر سنانے کو میں بھی او واو کے معنی میں ہے۔ کچھ دوسرے لوگوں نے کہا ہے او یہاں بلکہ کے معنی میں ہے، یعنی گویا وہ پتھر ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے اچانک ان میں ایک گروہ کافر لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگا جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ خوف زدہ تھا، اور ہم نے اسے 1,00,000 انسانوں کی طرف بھیجا بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ تھے، تو وہ 2 کمانوں جتنا بلکہ اس سے بھی قریب تر ہو گیا میں او بلکہ کے معنی میں ہے۔ کچھ اور لوگوں نے کہا ہے کہ اس کے معنی ہیں گویا وہ پتھر ہیں یا تمہارے نزدیک ان سے بھی زیادہ سخت، اسے ابن جریر نے بیان کیا ہے۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ تمہارے دل ان 2 مثالوں میں سے کسی ایک سے باہر نہیں ہیں، یعنی یا تو وہ پتھروں کی طرح سخت یا سختی میں پتھروں سے بھی بڑھ کر ہیں۔ امام ابو جعفر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس تفسیر کے مطابق معنی یہ ہوں گے کہ بعض دل پتھروں کی طرح ہیں اور بعض پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ ابن جریر نے دیگر معنی بھی بیان کیے ہیں مگر اس آخری معنی کو ترجیح دی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی کے ساتھ دوسری مثال یا ان کی مثال زوردار بارش کی سی ہے جو آسمان سے آتی ہے بیان کی گئی ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال چٹیل میدان میں سراب چمکتی ریت جیسے ہیں کے بعد دوسری مثال یا کافروں کے اعمال گہرے سمندر میں اندھیروں کی طرح ہیں بیان کی گئی ہے، یا ان میں سے کچھ لوگ اس طرح کے ہیں اور کچھ اس طرح کے، واللہ عالم۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمنوا قالوا آمنا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قالوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ مسلمانوں کیا پھر تم توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک فریق ایسا ہے کہ وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں پھر وہ اسے سمجھ لینے کے بعد اس میں تحریف کر دیتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں، اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے ہیں، اور جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں تو آپس میں کہتے ہیں کیا تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتلاتے ہو
جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ تمہارے رب کے ہاں تمہارے خلاف ان باتوں کو بطور حجت پیش کریں۔ پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، جو وہ چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ عہد نبوی کے یہودیوں کے ایمان سے نا امیدی۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے مومنو، کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہود کا یہ گمراہ فرقہ تمہاری اطاعت و فرما برداری کو اختیار کر لے گا؟ ان کے آباء و اجداد نے بھی بڑی بڑی نشانیوں اور معجزات کا مشاہدہ کیا تھا، لیکن پھر بھی ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، اور بے شک ان میں سے کچھ لوگ اللہ کے کلام تورات کو سنتے پھر اس کو واضح طور پر سمجھ لینے کے باوجود اس کو بدل دیتے رہے ہیں، یعنی حقیقی مراد کے علاوہ اور مطلب بتاتے رہے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یعنی وہ جانتے بھی تھے کہ اس تحریف اور تعویل کو اختیار کر کے وہ سخت غلطی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کا یہ مقام درج ذیل آیت سے کافی مشابہت رکھتا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں کے اپنا عہد توڑ دینے کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یہ لوگ کلمات کتاب کو اپنے مقامات سے بدل ڈالتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، پھر وہ اس اللہ کے کلام کو واضح طور پر سمجھ لینے کے باوجود جان بوجھ کر بدل دیتے رہے ہیں کے بارے میں قتادہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہود ہیں جو اللہ کے کلام کو سننے اور سمجھنے اور یاد رکھنے کے باوجود اس کو بدل دیتے تھے۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ یہ ان کے علماء تھے جو کتاب الہی میں تحریف کرتے اور اسے چھپاتے تھے۔ ابن وہب نے ابن زید کا قول نقل کیا ہے کہ یہ لوگ اس تورات میں تحریف کر دیتے تھے جسے اللہ تعالی نے ان کے لیے نازل فرمایا تھا، اور وہ اس طرح کہ یہ لوگ حلال کو حرام اور حرام کو حلال، حق کو باطل اور باطل کو حق بنا دیتے تھے۔ اگر کوئی باطل شخص انہیں رشوت دے دیتا تو کتاب الہی نکال کر اسے حق ثابت کر دیتے، اور اگر کوئی ان سے کسی ایسی چیز کے بارے میں پوچھتا جس سے حق یا رشوت یا کسی اور چیز کا تعلق نہ ہوتا تو اسے حق بات بتا دیتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، کیا یہ عقل کی بات ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے آپ کو فراموش کیے دیتے ہو، حالانکہ تم کتاب اللہ بھی پڑھتے ہو؟ کیا پھر تم سمجھتے نہیں؟ یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتے مگر ایمان نہیں لاتے تھے۔ ارشاد باری تعالی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ کے بارے میں محمد بن اسحاق نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، یعنی اس بات پر کہ تمہارے صاحب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ خاص تمہارے لیے ہیں۔ اور جس وقت باہم ایک دوسرے سے ملتے تو کہتے کہ عربوں کو اس کے بارے میں نہ بتاؤ کہ پہلے تم ہمیشہ ان عربوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدد مانگا کرتے تھے، اور اب وہ انہی میں سے ہیں۔ تو اس موقع پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جس وقت آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کیا جو بات اللہ نے تم پر ظاہر فرمائی ہے وہ تم ان کو اس لیے بتاتے ہو کہ قیامت کے دن اسی کے حوالے سے تمہارے پروردگار کے سامنے تم کو الزام دے، یعنی تم یہ اقرار کرتے ہو کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ تم سے پیغمبر آخر الزماں کی اطاعت و پیروی کا عہد و میثاق لیا گیا ہے، اور وہ بتاتے بھی ہیں کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا ہم انتظار کرتے تھے اور جن کے بارے میں ہم اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہوا پاتے ہیں،
لہٰذا تم انکار کر دو اور آپ کے نبی ہونے کا اقرار نہ کرو۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب معلوم ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ یہود جب مومنوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تو کہتے کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات نہ بتاؤ جو اللہ نے تم پر ظاہر کر دی ہے اور جو تمہاری کتاب میں موجود ہے، تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہیں الزام دے کر تم پر غالب نہ آ جائیں۔ ارشاد باری تعالی اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب معلوم ہے۔ کہ متعلق ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر اور تکذیب کو چھپایا، حالانکہ یہ آپ کے بارے میں اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہوا پاتے ہیں۔ قتادہ کا بھی یہی قول ہے۔ حسن فرماتے ہیں کہ ان کے چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے الگ ہو کر آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تو کہتے خبردار تم میں سے کوئی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ نہ بتائے جو اللہ نے تم پر ظاہر کر دیا اور تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تاکہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے تمہارے خلاف اللہ تعالی کے سامنے پیش نہ کر سکیں۔ اور ظاہر کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ملتے تو کہتے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔